اچھا ایک اور اصول انہوں نے بڑا بنایا کہ اگر کوئی کسی صحابی کو گالی دے وہ کافر ہے۔ میں نے کہا بہت خوب، اس اصول پہ ہم شیعہ عمل کریں گے۔ ابو سفیان سے لے کر امیر شام تک واقعاً اگر کوئی کسی کو گالی دے برا بلا کہے وہ کافر ہے۔ اصول تمہارا ہے، سائن آ کر میں کروں گا۔ اصول بنا دو، شہر کے بزرگوں کو بٹھا دو، بڑے بڑے لوگوں کو بٹھا دو اور کہو آج کے بعد قانون ہے کہ جناب ابو سفیان سے لے کر امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان تک کسی بھی صحابی کو اگر کوئی برا بلا کہے وہ کافر ہے۔ اصول تیرا ہے، لیکن اس اصول میں تم خود پھنس جاؤ گے۔ پھر اس کے ایمان کا کیا ہوگا جس نے 70 سال علی کو برا بلا کہا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایسے اصول نہ بنا، تم خود پھنس جاؤ گے۔ اگر دین پھیلانا ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث ہوا تاکہ لوگوں میں اخلاق حسنہ پھیلا۔ واللہ شیعہ کبھی گالی نہیں دیتا، یہ نہ میرے مکتب میں ہے، نہ میرے مذہب میں ہے، نہ علی کی تربیت میں ہے، نہ مولا کی تہذیب میں ہے۔ ہاں شیعہ لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ لعنت بھیجنا اگر گناہ ہوتا 41 ٹائم 41 مرتبہ خدا قرآن میں لعنت نہ بھیجتا۔ جو عمل خدا کرے اس کا مطلب وہ عمل اچھا ہے، جو عمل رسول کرے اس کا مطلب وہ عمل اچھا ہے۔ مجھے وہی کرنا ہے جو میرے رسول نے کیا، مجھے وہی کرنا ہے جو میرے مولا امیر نے کیا، مجھے وہی کرنا ہے جو پروردگار عالم نے کیا۔ اب تاریخ پڑھو، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو کس کا کردار کیا تھا۔ یہاں جنگ ہے، کردار کی جنگ۔ میں حسین کا کردار بتاتا ہوں تو یزید کا کردار بتا، میں علی کا کردار بتاتا ہوں تو امیر شام کا کردار بتا، میں زینب کا کردار بتاتا ہوں تو ہندا کا کردار بتا۔ ہم ایسے مولا علی کے پیچھے نہیں لگے، ہم میں سے کسی نے مولا کو نہیں دیکھا۔ ہاں بھائی، کس مسلمان نے صحابہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں۔ میں نے مولا کو نہیں دیکھا، آپ نے مولا کو نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی نے مولا حسین کو نہیں دیکھا۔ لیکن اتنا عشق کیوں ہے؟ بھئی بندہ دیکھ کے عاشق ہوتا ہے، سن سنا کے کون عاشق ہوتا ہے؟ دیکھو تو عشق بڑھے نا۔ تو ہم نے تو حسین کو دیکھا نہیں، ہم نے تو مولا علی کو سنا نہیں۔ جس کو سن کر بندہ اتنا عاشق ہو جائے، دیکھ کر کیا عالم ہوگا؟ کیا سنا؟ کردار سنا۔ اگر تمہیں بھی کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈالنی ہے تو سنا۔ میں تو کہتا ہوں سنا۔ امیر شام کون تھا؟ سنا۔ ایک مجلس رکھو شان معاویہ، میں خود سننے آؤں گا، میں پورے مجمع کو لے کر آؤں گا کہ سنیں کہ شان امیر معاویہ کیا تھی، لیکن تو سنا۔ ہم خود نعرے ماریں گے، ہم خود درود بھیجیں گے، ہم خود تکبیریں پڑھیں گے۔ مولانا ضمیر اختر کو کہا تھا نا کہ بھائی ہم نشست رکھتے ہیں، تو مولانا نے ایک جواب دیا تھا، اچھا جواب تھا، میں نہیں کہوں گا برا جواب تھا۔ مولانا کو کہنا چاہیے تھا بھائی ہاں تم رکھو ہم آتے ہیں، ہاں اگر تم نہیں سنا سکتے تو پھر ہم سنائیں گے۔ کتابیں آپ کی، تاریخ آپ کی، طبری آپ کا، صحیح مسلم آپ کی، صحیح بخاری آپ کی، ہم سنائیں گے کہ کون رکا تھا، کون بھاگا تھا، کون شب ہجرت سویا تھا، کون بار بار رویا تھا، کس نے سلونی کا جواب دیا تھا اور کس نے کہا تھا بیٹی سے پوچھ کے آ کر بتاتا ہوں۔ یہ ساری تاریخ ہے۔ اگر تو اپنے بچوں کو تاریخ پڑھاتا کسی کے دل میں علی کی دشمنی نہ جاتی۔ سب سے بڑی پابندی کا مولانا شیعوں پر پابندی لگتی ہے۔ شیعوں کے جلوسوں کو روکا جاتا ہے، شیعوں کی مجلسوں کو روکا جاتا ہے، ان کے مولویوں میں پابندی لگتی ہے۔ میں نے کہا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، تاریخ میں جس پر سب سے پہلے پابندی لگی وہ تمہارا رسول تھا۔ آج تک کسی مسلمان جوان نے پوچھا اپنے مولوی سے؟ 100 سال تک رسول کے فرمان کے بیان کرنے پر پابندی تھی۔ 100 سال تک کسی کو اجازت نہیں تھی ممبر سے یہ بتائے کہ قال رسول اللہ، میرے حبیب نے یہ کہا۔ کسی کو اجازت نہیں تھی ممبر سے رسول کا فل، خاص لوگوں کو اجازت تھی، جمعے کے بعد صرف وہ بتا سکتے تھے کہ رسول نے کیا کہا۔